بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حقوق الاتفاق۔ سب سے پہلے اتفاق کی جو لفظی معنی سمجھتے ہیں، اتفاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ ارتفاق باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا جو ماضی بنتا ہے ارتفقہ، اور اس کا جو مادہ ہے وہ را فا قوف، تو اس سے رفیق بھی بنتا ہے اور رفقہ فعل ماضی بنتا ہے، اس کا ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرب، یعنی کہ قرب و جوار۔ اگر ڈیفینیشن کیا جائے، حق تثبت لاجل قربہ، یعنی کہ جو حق ثابت ہوتے ہیں اس کی قرابت کی وجہ سے، یعنی کہ ایک چیز کا حق دوسرے چیز پر اس وجہ سے ثابت ہوتے ہیں کہ وہ چیز اس کے قرب اور جوار میں ہے، اس کے نزدیکی ہے، اس کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اس کو تھوڑا زیادہ واضح کرتے ہیں۔ حق الارتفاق حق مقرر علی عقار لمنفع عقار آخر۔ حق الارتفاق ثابت حق ہوتا ہے پراپرٹی پر، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، عقار آخر، کسی اور ایمویبل پراپرٹی کا، یعنی کہ دو ایمویبل پراپرٹی ہیں۔ زمین کا مثال لے لیں کہ مثلا 1 ایکڑ زمین آپ کا ہے اور 1 ایکڑ زمین کسی اور شخص کا ہے، تو جو ابھی کیا ہوگا کہ وہ قرب اور جوار کی وجہ سے آپ کی جو زمینیں ہیں ملی ہوئی ہیں یا قریب ہیں، تو ایک دوسرے پر حق ثابت ہوتا ہے ایک دوسرے کا۔ مثلا آپ کو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر لانا پڑے گا، تو وہ راستے میں زمین ہے، تو ابھی آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کو وہ راستہ دے اور آپ ہل چلائیں، یا کوئی پانی وغیرہ گزارنا پڑے یا کوئی اور چیز کرانا پڑے، تو ابھی کیا ہوگا کہ آپ کا حق قانونی طور پر اور شرعی طور پر اس شخص کے زمین پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پر پابند ہے کہ وہ آپ کو پانی گزارنے کے لیے راستہ پرووائڈ کرے یا ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر وغیرہ کو راستہ دینا اس کے ذمے ہے۔ تو اگر اسی طرح آپ پر بھی اس کے حقوق یعنی کہ ثبت ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آگے آتے ہیں مالکہ غیر مالک العقار الاول۔ مثلا کہ ایک عقار کا جو حق ہے دوسرے عقار والے پر ثبت ہوتا ہے، تو انہ لیس فیہ ملکیت تامۃ لمالک العقار المنتفع، تو اس پر یعنی کہ جو عقار کا جو حق ہے وہ ملکیت تامہ، اس کو تامہ نہیں ہے بلکہ ناقصہ ہی ہوتا ہے۔ بل ان بعض المؤلفین یعد من اقسام حق الانتفاع، تو اس کی یعنی کہ 3 اقسام بتائے گئے ہیں۔ وحقوق الارتفاق ثلاثہ: حق الشرب وحق المسیل وحق المرور، یعنی کہ آپ کو پانی کا حق دے گا وہ، اور حق المرور ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کا کیا مراد ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 78 ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو شرب کو بیان کیا گیا آیتوں میں، وہ پانی کا حصہ بتایا گیا، یعنی کہ شرب ملے جلے لفظ ہیں، تو شرب پانی کے حصہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ففی الشریعۃ النصیب من الماء لسقی الزرع والشجرہ، حصہ پانی سے تاکہ کوئی شخص اپنی زراعت کو یا اپنی پودوں کو پانی پلا سکے۔ آگے آتا ہے حق الشفا فہو خاص بشرب الحیوان والانسانی، یعنی کہ جو حق الشفا ہے، شفا وہ خاص حیوان اور انسان کے پانی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے حصے کا پانی۔ ومنفعت بالماء کالوضوء والغسل ونحو ذلك، جس طرح اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یا آپ اپنے کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الشرب۔ اور اگر آپ کے یعنی کہ گھر ہے تو اس کے جو چاروں سائڈ گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو ان چاروں
سائڈ والے گھروں پر ابھی حق بنتا ہے آپ کا کہ وہ آپ کو راستہ پرووائڈ کریں کہ تاکہ پانی آپ باہر نکال سکیں، یہ بھی حق و شرب میں آتا ہے۔ ابھی آگے حق و شرب کو بھی ڈیوائڈ کیے گئے، کیٹیگریز اس کے بنائے گئے ہیں کہ ان کو کن چیزوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ابھی القسم الاول میں آتے ہیں الانہار الکبیرہ، اس میں بڑے بڑے جو دریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ وما تفرع عنہا من ترع انشاتها الدولہ لمنافع الناس وراء اراضیہم، یعنی کہ اس سے جو نکلنے والے نہریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں، جو ملک کا جو حکومت ہوتا ہے وہ لوگوں کے نفع کے لیے بناتا ہے۔ وَلِكُلِّ إِنسَانٍ أَن يَنْتَفِعَ مِنْ هَذِهِ الْمِيَاهِ، تاکہ جو سب انسان ہے، سب جو انسان ہے وہ اس سے نفع اٹھا سکیں اس پانی سے۔ تو آگے حدیث اس چیز کو ثابت کرتی ہے، نیچے جو انڈر لائن دیا ہوا ہے، لقول صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون شرکاء فی ثلاثہ، مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں، فی الماء والکلأ والنار، پانی میں، گھاس میں اور آگ میں۔ یہاں پر گھاس سے وہ گھاس مراد ہے جو خود بخود زمین سے نکل آئے، وہ گھاس مراد نہیں ہے جو ایک شخص اپنے لیے خود محنت کر کے اس کو یعنی کہ کاشت کرتا ہے۔ تو آگے ہے وَلِهَذَا كُلُّهُ كَانَ لِكُلِّ إِنسَانٍ فِي حَقِّ الشَّفَاءِ وَالشِّرْبِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ إِلَّا قَيْدٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى تَصَرُّفِ الْإِنسَانِ ضَرَرٌ، یعنی کہ یہاں پر جو وَلِهَذَا كُلِّ كَانَ لِكُلِّ إِنسَانٍ، یہ ہر انسان کے لیے، اس میں حق شفا ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ عام حقوق ہیں ان کے، کہ وہ بغیر کسی قیود کے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے۔ یعنی جو شخص نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، جو نقصان کرنے والا ہوتا ہے، اس کا حق ختم ہو جاتا ہے اس پانی سے، سوائے اس شخص کے ہر انسان کا اس پانی میں حق ہوتا ہے۔ پانی کسی اور کے انڈر ہے لیکن اس سے فائدہ سب اٹھاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں المسلمون شرکاء فی ثلاثہ، مسلمان ان تینوں چیزوں میں شریک ہیں ایک دوسرے کے۔ تو آج کا لیکچر ہے یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اور اس چینل کو جتنا ہو سکے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان لیکچرز کو، اور دوستوں سے سبسکرائب کرائیں تاکہ یہ چینل عام ہو جائے، اور چاہے وہ جو دوست ہے وہ شریعہ کا ہو یا نہ ہو، بلکہ جو آپ کے روم میں رہتے ہیں، جو آپ کے دوست وغیرہ ہیں، تو ان سے سبسکرائب کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک کریں، کمنٹ دیں کہ آپ کو کوئی چیز اگر صحیح سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں آپ کمنٹ کریں، تو اس سے متعلق اس سے واضح انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سے واضح لیکچر بنا سکوں اس پوائنٹ میں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔